وہ کہا جاتا ہے نا کہ حالی برتن کھڑکتا بہت زیادہ ہے, یہ بالکل ویسے ہی سملر بات ہے. اچھا شاہ جی, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, ریسرچ کے مطابق ہے کہ آپ کو پریشانی ہے, آپ کو اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, تو آپ ایکسرسائز کرو, ٹھیک ہو جاؤ گے. میں چاہوں گی کہ لوگوں کو پتہ ہے اس چیز کا, اس ریسرچ کا پتہ ہے, لیکن لوگ امپلیمنٹ نہیں کرتے, اس کو حقیقت نہیں جانتے. چاہوں گی کہ آپ اس کو ذرا جسٹیفائی کیجیے. اچھا دیکھیے, میڈیکلی یہ ثابت ہے کہ جب آپ واک کرتے ہیں, واک کا مطلب, ایکسرسائز کا مطلب, پیدل چلنے کا مطلب اتنا پیدل چلنا کہ آپ کو ایکسرشن ہونا, پسینہ نکلنا, فٹنس ہو, ٹھیک ہے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ہارٹ بیٹ بھی تھوڑی سی اوپر نیچے ہو, بشرطے آپ ہارٹ کے مریض نہ ہوں. یہ ان کو مشورہ نہیں دے رہا میں, کل ہمیں چینل کے بعد لوگ آ جائیں کہ جی ابا جی ڈرنے اللہ نو پیارے ہو گئے سار دے کہن دی وجہ کر, یہ نہیں ہونا چاہیے. عموماً آپ کی ایکسرسائز آپ کے باڈی کے ہارمونز کو اور ٹاکسکس کو نکال دیتی ہے, ہارمونز کو نارمل پہ لے آتی ہے, نارمل کر دیتی ہے. بعض آپ کے جو ہارمونز ہیں باڈی کے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں, ٹاکسکس بنے ہوتے ہیں, وہ پسینہ نکلنے کی وجہ سے نارمل ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا میں مانی ہوئی بات ہے کہ کیکا, مسکراہٹ, ہنسنا ٹانک ہے, ٹانک ہے, یہ پوری دوائی ہے. ٹھیک, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے وہ روز طے کر لے کہ باقاعدہ کانشیسلی کوئی ایسا پروگرام دیکھنا ہے جس میں اس کا کیکا نکلے, ہنسے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں چند دنوں بعد وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل دوائی سمجھ کے روز کیکا ضرور لگائے, اور لگاتا رہے تھوڑی دیر, کچھ ایسی چیزیں ضرور دیکھے. دوسرا, واک شروع کر دے. واک اگر شروع کرتا ہے تو اس کی جو مائنڈ کی سٹریس لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے. پریشانی پر بات کریں گے. ابھی جو ایک میں کوسچن کرنا چاہ رہی ہوں شاہ جی سے, وہ عام طور پہ میں دیکھتی ہوں لوگوں کو اس طرح نا ریئیکٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ, تو بڑا مجھے عجیب سا لگتا ہے, اور من میں اس وقت بہت سے خیالات آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. شاہ جی, عموماً ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو نا, پتہ نہیں کہیں نہ کہیں پرسنل گرج بھی ہو سکتا ہے, کوئی پریشانی بھی ہو سکتا ہے, کوئی کلیش بھی ہو سکتا ہے, کہ کسی کو بتاؤ نا کہ یار یہ پریشانی ہے, وہ کہے گا اچھا ہے تمہارا علاج ہی یہی ہے. اور اس پل بعض لوگ تو اتنے مطلب آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت اس طرح ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے مجھے کیا کہہ دیا, وہ اور پریشان اور ڈپریس کہ یار میں اس قابل ہوں, اس نے مجھے کیسے کہہ دیا, یہ کیسے ہو جاتا ہے. ہمیں ماننا پڑے گا نجف کہ بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنی پریشانیوں کو ایک تو اظہار انہیں پتہ نہیں کرنا کہاں پر ہے, پھر کیسے اظہار کرنا, کس کے سامنے کرنا ہے, کس کے سامنے نہیں کرنا. دوسرا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بہت سے لوگوں کو کتھارسس, لوگوں کے مسئلے کو سننا, ان کی پریشانی کو کم کرنا نہیں آتا. ہمارے زیادہ تر جو کریکٹرز اس سوسائٹی میں آپ کو ملتے ہیں وہ پریشانیاں بڑھانے والے ہیں. صحیح, وہ پریشانی کو سن کے اور بڑھا دیں گے, وہ مار گئے اڑ گئے. یہ جو پریشانیاں بڑھانے والے کریکٹرز ہیں نا, یہ بڑے خوفناک ہیں. تو آپ کو پہلے تو ڈھونڈنا ہے کہ اپنا پیٹ ننگا کس کے سامنے کرنا ہے, کس کو بتانا ہے, کس کو نہیں بتانا. اچھا, اب میں اس کی جو ڈیل کارنیگی کی بک ہے اس میں سے کچھ چیزیں ساتھ آپ کے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کہتا ہے جی ہمیشہ اپنی پریشانی کو پریشانی پہ دماغ نہ لگائیں, حل پہ دماغ لگائیں. اس کا مطلب ہے جو مائنڈ کی انرجی ہے وہ پریشانی کو نہ دیں, ہائی جیک ہو جائے گا مائنڈ. اپنے مائنڈ کی انرجی آپ دے دیں کس کو, آپ سولوشن کو دے دیں. اگر آپ سولوشن کو اپنا مائنڈ دے دیں گے تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گا. نمبر 2, جو جملہ ہے بڑا معروف جملہ ہے آئنسٹائن کا, وہ کہتا ہے کہ جس سوچ نے مسئلہ بنایا ہے کبھی بھی وہ سوچ حل نہیں دے سکتی, سوچ بدلے بنا حل نہیں ملتا. آئنسٹائن کا جملہ. اگلی بات وہ کہتا ہے کہ جو زندگی کے مزے ہیں آپ اگر ان کو قائم رکھو گے کہ یار میں نے اپنے ٹیسٹ خراب نہیں کرنے, تو پریشانیاں دور ہی رہتی ہیں. یعنی آپ قدم ہی ایسا نہ اٹھاؤ کہ زندگی کے مزے خراب نہ ہو. ایک اپنا سرکل, اپنی ایکٹیویٹیز, اپنے کام ایسے رکھو کہ آپ کی خوشیاں قائم رہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ اپنی بلیسنگز جو اللہ نے آپ پہ دی ہیں, نعمتیں, ان کو گنتے رہو. اگر آپ بلیسنگز کو گنتے رہو گے, اللہ کی نعمتوں کو گنتے رہو گے, اللہ کے انعاموں کو گنتے رہو گے, تو پھر ہوگا یہ کہ آپ بلیسنگ گننے کی وجہ سے پازیٹیو رہو گے. کیونکہ ہم بلیسنگز کو نہیں گنتے تو ہمیں لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے میرا, کیا کچھ ہے میرا, یہ سوچنا چاہیے. پھر اس نے کہا کہ راضی رہنا سیکھیں. اللہ کے فیصلوں پہ, نیچر کے جو اصول ضابطے کبھی ماننے پڑ جاتے ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اگر آپ سیکھ لیتے ہیں, یہ سیکھنے والا کام ہے, کہنا بڑا آسان ہے, لیکن اگر آپ سیکھ جائیں تو آپ کی وریز کم ہوتی ہیں. پھر آپ کبھی کبھی یہ بھی سوچیں کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ آپ کے پاس آیا کے کہے کہ بھائی اپنا ہاتھ دے دو, 5 کروڑ روپے لے لو میرے سے, یہ ٹانگ دے دو 10 کروڑ روپے لے لو, ایک آنکھ دے دو 5 کروڑ روپے لے لو, آپ نہیں دیں گے. آپ کو پتہ لگا کہ آپ کی جو ہے یہ خربوں اربوں کی بھی چیز نہیں آتی. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آپ کسی ICU میں جا کے ایک دن کی آکسیجن کی قیمت نکالیے, کچھ ہزار بنے گی. آپ روز آکسیجن انہیل کر کے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اس نظام کے باہر نکال رہے ہیں. خدا کے بندوں کا بھی شکر بھی ادا کرو کہ اللہ نے نعمتیں
آپ کو تو پیدائشی امیر لوگ ہو, اگر پیدائشی امیر ہو تو شکر ادا کرنا سیکھو. پھر اس نے کہا ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جس کا آج آخری دن ہے, اچھا, اور اسے جا کے کہیں یار میری پریشانی لے لے, میرے نال اپنے آپ نے ایکسچینج کر دے, وہ خوشی خوشی پریشانی کو لے لے گا. وہ کہے گا پریشانی دے دے, موت لے لے. زندگی تو شکر ادا کرو زندگی ہے. اگر زندگی ہے تو مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں, اگر زندگی ہے تو بہتر دن بھی آ سکتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آپ کی مشکل بڑی سے بڑی ہے, یاد رکھیے اس کے بعد آسانی نے آنا ہی آنا ہے. اچھا, جتنی ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے نا پریشانی, ہم اس پریشانی میں سے اپنے اندر کو بھی نکالتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشن, اندر کا ٹوٹنا. بابا فرید کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم بیان کروں گا. فرید آنسو بہا, کیونکہ تو آنسو بہائے گا تیرے اندر جو سونے کی ڈلی ہے وہ ریت میں چھپی ہوئی ہے, وہ ریت ہٹے گی تب جب تو آنسو بہائے گا. یعنی پریشانی آپ کو اللہ کا قرب دیتی ہیں, اللہ کے قریب کرتی ہیں. اچھا, ایک اور ریسرچ انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جو زیادہ تر لوگوں کے خدشے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں. اچھا, یعنی اس پہ ریسرچ ہے 97% تک ایک زندگی میں آنے والے خدشے وہ جھوٹے ہوتے ہیں. آپ کئی دفعہ اوپر دیکھتی ہوگی نا, جب آپ کو لگتا ہے یہ گر جانا ہے نیچے, گرتا نہیں ہے. نہیں گرتا. آپ کو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ گاڑی میری چل رہی ہے اتنی تیزی سے لگ جانی ہے, لگتی نہیں ہے. آپ جہاز میں بیٹھتے ہو, گر جانا ہے, گرتا نہیں ہے. آپ کھاتے ہو, ہضم ہو جاتا ہے. آپ سانس لیتے ہو, اندر جا کے باہر آ جاتا ہے. آپ کی زندگی کے 97% خدشے جو کہ پریشانیاں پیدا کرتے ہیں وہ سچے نہیں ہوتے. سو خدشوں کو ختم کریں, کیونکہ خدشوں کی تو حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا شاہ جی, مجھے بتائیے کہ خوشی اور سکون, پیس, اس کو کس طرح اس کے ساتھ, مطلب اگر ہم آلٹرنیٹ نہ کرنا چاہیں یا کرنا چاہیں پریشانیوں کے ساتھ, پریشانیاں آپ کی زندگی میں, خوشی اور پیس کا کتنی امپورٹنس ہے آپ کی زندگی میں؟ یار یہ مان جاؤ کہ اصل میں زندگی کا احساس ہی سکون کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک, زندگی محسوس ہی نہیں ہوتی, زندگی خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی. آپ کو مینٹل پیس محسوس ہی تب ہوتا ہے جب آپ اطمینان آرام سے زندگی گزارے ہوتے. پریشانی میں تو آپ فیل نہیں ہوتا, مزے, چائے چائے نہیں لگتی, کافی کافی, بیگم بیگم نہیں لگتی, سیدھے لفظوں میں کہوں. اچھا, اس کی کلوزنگ پہ میں آ جاؤں گا کہ جو اس کا رائٹر ہے, کہہ لیجئے اسٹاپ ورنگ کا, اور ڈیل کارنیگی بڑا فیمس رائٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ 3 کام ضرور کریں جس سے آپ کی پریشانیاں کم ہوں گی. ایک وہ کہتا ہے کہ بیزی رہیں, مصروف رہنے والا مائنڈ اگر بیزی رہے, کاموں کے ساتھ کام جڑے رہیں, پریشانیوں کا احساس کم ہوتا. پریشانی آپ کی بڑھتی تب ہے جب مائنڈ بیزی نہیں ہوتا. دوسرا کام وہ کہتے ہیں تھنک اینڈ ایکٹ چیئرفل, یعنی سوچیں اور ایکٹنگ کریں جیسے سب کچھ ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, یعنی خوش رہنے کی ایکٹنگ کریں. وہ کہتے ہیں جو لوگ چیئرفل ایکٹ کرتے ہیں بڑا گہرا تعلق ہے, وہ اگلا پوائنٹ بتاتا ہے کہ ایکشن کا اور فیلنگ کا بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی جو آپ فیل کرتے ہیں وہ آپ کے ایکشن پہ اثر ڈالتا ہے, اور جو آپ ایکٹ کرتے ہیں وہ آپ کی فیلنگ پہ اثر ڈالتا ہے.